رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 ہے جو آج ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ہذا اس کو، بلدن آمینہ، امن والا شہر، ورزق اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. قال، فرمایا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ، تو اسے میں ساز و سامان دوں گا، قلیلاً، بہت تھوڑا سا، ثم اضطرہ، پھر اسے میں مجبور کروں گا، الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے جو انہوں نے مکہ کے لیے مانگی تھی. مکہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کچھ اس طرح سے بنا تھا. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے علاقے سے، بابل سے نکلے تھے، عراق سے نکلے تھے، ان کے والد نے، ان کے اہل شہر نے، نمرود نے، ان لوگوں نے بہت ستایا تھا، تو یہ وہاں سے نکل گئے تھے. راستے میں جاتے ہوئے ان کے ساتھ ان کی گھر والی بھی تھی، ان کا نام تھا حضرت سارہ. تو راستے میں جاتے ہوئے مصر کے علاقے میں، مصر کے ایک بادشاہ نے ان کو روکا، اور اس نے ان کی جو گھر والی تھیں حضرت سارہ، ان کے اوپر بری نظر رکھی. اس علاقے میں رواج یہ تھا کہ جو مصر کا بادشاہ تھا وہ جس خاتون کو پسند کر لیتا تھا اس کے خامن کو مار دیتا تھا اور خاتون کو اپنا بنا لیتا تھا. تو حضرت ابراہیم نے اپنی گھر والی کو سمجھایا تھا کہ اگر یہ پوچھے کہ آپ میری کیا لگتی ہیں تو آپ کہنا بہن لگتی ہیں. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے دینی طور پر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، یہ مقصد تھا، جبکہ رشتے میں تو میاں بیوی کا رشتہ تھا. تو حضرت سارہ نے ایسے ہی بتایا. تو اب ابراہیم علیہ السلام کو تو اس نے قتل نہیں کیا کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی. تو اب اس نے حضرت سارہ کے اوپر بری نظر سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ دکھایا اور وہ گھبرا گیا. ایک مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا، وہ گھبرا گیا. اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اس نے ان کو واپس بھیج دیا اور ساتھ میں تحفے تحائف بھی دیے. ان تحفوں میں اس نے ایک لونڈی بھی دی جن کا نام تھا ہاجر. ہم ان کو عام طور پہ ہاجرہ کہتے ہیں. اس لونڈی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بعد میں شادی کی، اور انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ شام چلے گئے تھے تو وہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور اس بچے کو مکہ میں چھوڑ کر آؤ. مکہ اس وقت بالکل بیابان تھا، لیکن خواب میں وہ راستہ اور وہ نشانیاں سمجھائی گئی تھیں کہ آپ نے یہاں پر ان کو چھوڑ کر آنا ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام آئے، ساتھ میں جو بھی زیادہ راہ لینا تھا وہ لیا، اور آ کر ان کو مکہ میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا.
تو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا مکہ کے ساتھ تعلق بنا۔ اب پھر اپنا بیٹا بھی تھا، اپنی بیوی بھی تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم مل گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس بیٹے کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم مل گیا، اور وہی جو واقعہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ابھی بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو بیت اللہ کی تعمیر بھی ہوئی۔ تو بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس علاقے کی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہمارے ہاں صرف تنقید در تنقید ہوتی ہے، یہ کوئی اتنا اچھا مزاج نہیں ہے اچھے لوگوں کا، بلکہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنا حصہ ڈالنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں کہ ربنا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ پھر دوسری دعا کیا کی تھی؟ وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھل اور رزق عنایت فرما دے۔ علماء نے یہاں پہ نقطہ بیان کیا ہے کہ امن رزق سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے امن مانگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رزق مانگا۔ ہمارے ہاں جو یہ پیسے کی ہوس ہے نا، اس کی وجہ سے بدامنی پھیلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیسے کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے، دوست دوست کو قتل کرتا ہے، جی اپنے اپنوں کو قتل کرتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں اس پیسے روپے کی وجہ سے۔ تو اصل چیز جو ہے شہر کی جو زیادہ ضرورت ہے وہ ہے امن۔ تو جب امن ہوگا کسی بھی علاقے کے اندر تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود رزق بھیج دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کا خیال کرنا چاہیے وہ امن کے اسباب ہیں۔ لڑائی جھگڑے سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑے سے صرف اور صرف فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، اور فتنے کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل سے زیادہ نقصان فتنوں کے اندر ہوتا ہے، لڑائیوں جھگڑوں کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، جب تک مسلمان آپس میں ایک تھے، امن اور اتحاد تھا، تب تک اللہ کے رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور جب سے لڑائیاں شروع ہوئی ہیں رزق کے دروازے تنگ ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ خزانے سب سے زیادہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن فقیری بھی سب سے زیادہ ان کے پاس ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑے کی جگہ پہ، بے امنی کی جگہ پہ کبھی بھی لوگوں کو رزق انصاف کے ساتھ میسر نہیں آتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دو چیزیں مانگی، پہلے امن مانگا، اس کے ساتھ ہی رزق مانگا۔ فرمایا کہ یہ رزق اور یہ امن ان لوگوں کو عطا فرما جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ گدلا نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا اپنے ایمان کے ساتھ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور یہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کو رزق بھی عطا فرما، امن بھی عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر، فرمایا اور جس نے کفر کیا فامتعہ قلیلا، تو اس کو بھی میں تھوڑا بہت دوں گا، اس کو بھی دوں گا۔ قلیلاً سے مراد یہ نہیں کہ بالکل تھوڑا سا دوں گا، مراد یہ ہے کہ یہ دنیا اس کو دوں گا، دنیا کا جو ساز و سامان ہے نا اس کو محروم نہیں کروں گا، لیکن ثم اضطرہ الی عذاب النار، ایسے کافروں کو پھر میں جہنم کی آگ کی طرف گھسیٹ کے لے جاؤں گا، بے بس کر دوں گا، ان کو جانا پڑے گا جہنم کی آگ میں۔ تو جو دنیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، بلکہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے بیگانوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، کافروں کو اللہ زیادہ دنیا دیتا ہے، اور یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے جہاں یہ جائیں گے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں ہماری ایک پاور ہو، دنیا میں ہمارا ایک ثروت ہو، ایک خزانہ ہو، یہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان باللہ اور یوم آخرت ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس دنیا ہو اور آخرت نہیں ہے تو یہ تو کافروں والا مزاج ہے، یہ تو کافروں والا مزاج ہے، اور ایک آدمی کے پاس آخرت ہے اور دنیا نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔
دنیا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا، لیکن دین اللہ صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ابراہیم تیرے خلیل نے، تیرے نبی نے، تیرے بندے نے تجھ سے مکہ کی حرمت مانگی تھی، مکہ کو حرام قرار دیا تھا، حرمت والا شہر، تقدس والا شہر بنایا تھا۔ اے اللہ، میں مدینے کے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو مدینہ ہے، میں اس کی حرمت تجھ سے مانگتا ہوں، اس کو بھی ویسا ہی حرم بنا دے۔ اور آپ کو پتہ ہے حرمین شریفین ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے، دونوں حرم ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا۔ جس طرح مکہ حرم ہے، ایسے ہی مدینہ بھی حرم ہے۔ مدینہ بھی حرمت والا ہے اور مکہ بھی حرمت والا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جیسے تو نے ابراہیم کے دعا پر مکے کو مقدس بنایا تھا، حرمت والا بنایا تھا اور برکتوں سے نوازا تھا، میرے مدینے کو مکے سے ڈبل برکتوں والا عنایت کر دے، میرے مدینے کو مکے سے ڈبل برکتوں والا کر دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہ ہمارے مد میں، ہماری سع میں، ہمارے اوزان میں برکت عطا فرما۔ وہ جو ناپنے کے برتن ہوتے تھے نا، ایک مد ہوتا تھا تقریباً وہ اتنی سی گندم جس میں آ جاتی ہے، اس کو مد کہتے تھے۔ ایک سا ایک برتن ہوتا تھا جس میں 5 مد آتے ہیں۔ تو فرمایا ہمارے مد میں، ہمارے سا میں، ہمارے اور برتنوں میں برکتیں عطا فرما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا تھا۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد مکے میں کتنی بہاریں لگ گئیں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد مدینے میں کتنی بہاریں لگ گئیں۔ تو یہ دعائیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ یہ دعائیں بار بار اللہ تعالیٰ، جس اللہ نے مکے اور مدینے کو اتنے ہزاروں سالوں سے آباد رکھا ہوا ہے، وہ میری زندگی کو آباد کیوں نہیں کر سکتا؟ بس ایسے دعا مانگنی ہے جیسے ابراہیم خلیل نے اور محمد رسول اللہ نے مانگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان بنیادوں پہ پتھر لگا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو وہ پتھر پکڑا رہے تھے، ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو بہت زیادہ سننے والا اور علم والا ہے۔ ابن الورد ایک بہت بڑے محدث تھے، فرمایا کرتے تھے، یہ جب آیت پڑھتے تھے نا رو پڑھتے تھے، کہتے ہیں یا خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن ثم تخاف اللہ یقبل منک، کہ اے خلیل الرحمن، اے رحمان کے دوست، تو رحمان کا اپنے دوست کا گھر بنا رہا ہے، اور پھر بھی تجھے یہ خدشہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھ سے قبول نہیں کرے گا۔ بات سمجھیں، ایک دوست اپنے دوست کا حکم پر اس کا گھر بنا رہا ہے، جگہ بھی دوست کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ بھی متعین کی تھی، تو پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ خدشہ تھا، ہماری اتنی نیکی بھی اگر اللہ نے قبول نہ کی تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ ہے نیکی کی عاجزی، یہ ہے انبیاء کی روش۔ ہمارے ہاں 4 تراویح پڑھ لیتے ہیں، کوئی لمبی لمبی تو لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ بات بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو ساتھ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہ تو قبول فرما۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا گھر بنانا، اس کی تعمیر کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، نبیوں کا کام ہے۔ یہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، اس میں اینٹ گارا مسالہ لگانا، یہ ہر بندے کو یہ ہمت نہیں ہوتی، استطاعت نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے چن کے حکم دیا تھا کہ میرا گھر بناؤ، تو یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کسی سے کام لیتا ہے، جس سے اللہ کام لے اسے فخر کرنا چاہیے، میرے اللہ نے اپنے گھر کے لیے مجھ فقیر کو چنا ہے۔ مگر نہ یاد رکھیے، چننے کے لیے تو اللہ کسی کو بھی چن لیتا ہے۔ ہم جب یہ مسجد بنا رہے تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں سے کام لے لیا۔ آپ یقین جانیے، جو لوگ شاہد ہیں ان کو پتہ ہے، ہم تو اس مسجد کی پہلی مرتبہ تو ہم ادھر حاضری بھی نہیں دی ہم نے،
اللہ نے کام لیا جن لوگوں سے کام لینا تھا۔ تو کوئی آدمی اس بات میں فخر اور غرور نہ کرے کہ میں نے مسجد کی 4 اینٹیں لگائی ہیں یا 4 پیسے دیے ہیں تو میں نے بڑا کام کیا۔ آپ کو اور مجھے ڈرنا چاہیے کہ اگر خلیل الرحمن کو یہ پریشانی ہے کہ مجھ سے اللہ نے قبول نہ کیا تو کیا بنے گا، تو ہم فقیروں کو تو زیادہ پریشان ہونا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے اپنے گھر کی خدمت قبول نہ کی تو میں تو بیکار جاؤں گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، ایسا نہیں ہے کہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ایسا نہیں ہے، ساتھ میں دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسجد بنا لی ہے تو بہت کام کر لیا، نہیں، ہمیں زندگی بھی اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کیا خیال ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پہلے بھی فرما بردار نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ مانگ رہے ہیں اللہ اس فرما برداری پہ ثابت قدمی بھی عطا فرما، ثابت قدمی بھی عطا فرما، تاکہ ایسا نہ ہو جیسے نیکیاں کر کے بعض لوگ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے توفیق چھین لیتا ہے۔ نہیں، اللہ جب بھی تیرا کوئی حکم آئے، جب بھی تیرے گھر کا کوئی کام آئے، جب بھی تیرے دین کی کوئی بات آئے، ہمیں اپنا فرما بردار پا، ایسا بنا دے ہمیں۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے ایمانی کیفیت یہ ہوتی ہے نا کہ رمضان المبارک میں ہم بڑے جوش اور خروش کے ساتھ قرآن کلاسز میں بھی آتے ہیں، فلاں بھی کام کرتے ہیں، بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، اور یہ رمضان کا حق بھی بنتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے ہماری بہت ساری روٹین واپس ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اب اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر تو نے اپنی فرما برداری پر لگا ہی دیا ہے تو فرما بردار بنا کر ہی رکھ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمانوں کو فرمایا کہ تم جب موت آئے نا تمہیں تب بھی فرما برداری کی حالت میں آئے۔ اس طرح کا اسلام چاہیے۔ وہ مسجد میں ٹوپی والا اسلام نہیں چاہیے کہ مسجد میں گئے اور ٹوپی پہن لی اور مسجد سے باہر نکلے تو ٹوپی ایسے اٹھا کے پھینک دی ٹوکری کے اندر، اسلام یہاں پہ ختم ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں اور رمضان کے بعد، جمعے میں اور جمعے کے بعد، یعنی ہر حالت میں آپ اور میں فرما بردار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس فرما برداری پر استقامت بھی نصیب فرما۔ بعض لوگ چند ٹکے دے دیتے ہیں مسجد میں اور سوچتے ہیں ہم نے نعوذ باللہ اللہ کے اوپر کوئی احسان کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے سوچنے کی بات، ہمارے سوچنے کی باتیں یہ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور اس دینے کے ساتھ ساتھ بھی دل ان کے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کوئی کافروں منافقوں کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا کافروں منافقوں کی نہیں ہے یہ بات مسلمانوں کی ہے۔ ان کو اپنے اللہ کے ساتھ اتنی شدید محبت ہوتی ہے اور اپنے اللہ کی عظمت و جلال کا اتنا خیال ہوتا ہے، اپنی طرف سے نیکیاں کر بھی رہے ہوتے ہیں پھر بھی دل ان کا تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے کہ رب نے قبول کر لی تو تب فائدہ ہوگا، نہیں کی تو پھر ہم مارے جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں دینے دلانے کے بعد بھی دل کے اندر کسی طرح کا تکبر اور غرور نہیں آنا چاہیے، بلکہ دل عاجزی اور انکساری والا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے بھی اپنی فرما بردار امت بنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اپنی نسلوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ابا جی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، بیٹے بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میری نسلوں کے اندر بھی اللہ کی فرما برداری باقی رہے، اور یہ والدین کی تربیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایسا کون سے والدین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے اور ان بیٹوں کے لیے دنیا تو سارے جہان سے اکٹھی کر کے لاتے ہیں لیکن دین نہیں سکھایا؟ یہ کون سے فرما برداری ہے اور یہ کون سی آپ نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ہماری اولاد میں امت مسلمہ بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے طریقے سکھا۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد ہے ہمیں ہماری قربان گاہ سے بتا جہاں ہم تیرے نام پہ قربانی کیا کریں۔ بعض نے اس سے مراد لی ہے کہ ہمیں ہمارے حج کے اور اس بیت اللہ کی خدمت کے طریقے بتا، بیت اللہ کی خدمت کے طریقے بتا ہمیں۔
ہم اس بیت اللہ کا احترام کیسے کریں، اس کی عبادت کیسے کریں، طواف کیسے کریں، اعتکاف کیسے کریں، وہ ہمیں سکھا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کو تو یہی سمجھ نہیں آتی ساری زندگی کہ جی ایک مولوی ایسے کہتا ہے، دوسرا ایسے کہتا ہے، تو ہمیں تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں پتہ چلا۔ یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ اپنی عبادت کے طریقے ہمیں بتا، ہم کیسے تجھے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے رہنے والے تھے۔ یمن سے یقین جانیے چل کے آئے، سردیوں کا موسم تھا، کہتے ہیں میں اس لیے چل کے آیا، میں نے کہا میں جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا، آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ کار تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، 9-10 سال کے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں رات گیا، میری خالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی حضرت میمونہ، تو میں حضرت میمونہ کے پاس گیا کہ میں آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین دیکھوں گا، اللہ کے رسول رات کیسے گزارتے ہیں۔ آپ جب آئے، آپ نے دیکھا بچہ سو گیا، آپ نے جتنا آرام کرنا تھا آرام کیا، لیکن وہ بچہ سویا نہیں تھا، ساری رات جاگتے رہے حضرت عبداللہ بن عباس۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اٹھے، کہتے ہیں میں بھی ساتھ اٹھ گیا، میں بھی ساتھ اٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے میرے کان سے پکڑ کے، طریقہ تو نہیں آتا تھا نا، تو کان سے پکڑ کے اللہ کے رسول نے مجھے دائیں طرف کھڑا کیا کہ مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ تو اس چھوٹے بچے کے اندر بھی یہ ایک شوق تھا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ بتا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اگر ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، نیکیاں کرنے کے بعد یہ نہیں میں نے یہ بھی کر دیا، میں نے یہ بھی کر دیا، میں نے یہ بھی کر، نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود کہہ رہے ہیں اللہ جتنی کوتاہیاں خطائیں ہماری طرف سے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہم پھر بھی اکڑے نہیں ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم، اور اے ہمارے رب ان کے بیچ میں بھیج، رسولا منہم، اپنا ایک رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، مراد قرآن ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب سکھائے، اس سے مراد قرآن ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت سکھائے، اس سے مراد سنت ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت کرے، ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو بہت غلبے والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ بہرحال جتنے بھی نیک لوگ ہوں، انہیں ایک مرشد کی، ایک انہیں رسول کی، انہیں اپنے ایک تربیت کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک استاد کی، ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یہ نہیں مانگا اللہ ان کو بادشاہ نصیب فرما، اللہ ان کو تو بہت بڑا جو تاجر نصیب فرما، یہ نہیں مانگا، فرمایا اللہ ایک ایسا بھیج جو ان کو تیرے ساتھ جوڑے، تیری آیتیں ان کو سنائے، تیری کتاب ان کو سکھائے، تیرے در پہ ان کو جھکائے، ان کی تربیت کرے، تیرے ساتھ ان کو ملائے۔ ایسا بندہ ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں، ضرور بضرور ایسا استاد، ایسا معلم ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم ربانی بنو، ربانی۔ ربانی کا کیا مطلب؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ربانی کا مطلب یہ ہے الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، وہ لوگ جو لوگوں کی چھوٹے لیول سے تربیت شروع کرتے ہیں ان کو بڑے لیول تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہونے چاہیے آپ کی زندگی میں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مربی، ایسا معلم نہیں ہے جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اور جس کی ہر بات سے، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس سے تربیت لیتے ہیں، تو بہت سارے مرحلے ایسے ہیں جہاں پہ آپ غلطی اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اے ہمارے رب ان کے بیچ میں ایک رسول بھیج۔ اچھا اتفاق کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسول مانگا، اللہ نے ایک ہی دیا، اللہ نے ان لوگوں کو ایک ہی دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بھی نبی یا رسول مکے والوں کے پاس نہیں آیا، اللہ نے ایک ہی بھیجا۔ لیکن کیا خیال ہے وہ جو ایک بھیجا وہ سارے رسولوں کا امام نہیں تھا؟ جی وہ جو ایک بھیجا وہ امام الانبیاء نہیں تھا؟ امام الرسول بھیجا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ایک بھیجا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تقریباً 4000 سال پہلے کی تھی، اور 4000 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی،
اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو اگر ہم خلیل اللہ بھی ہوں تو ہماری دعا اللہ اپنے حساب سے قبول کرتا ہے۔ بات سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لیکن جب قبول کی تو پھر کمال کی قبول کی، قبول کی تو پھر ایسے قبول کی کہ ان جیسا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، ایسے قبول کی، لیکن دیر لگائی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا اتنی دیر کے بعد، خلیل اللہ کی دعا اتنی دیر کے بعد قبول ہو سکتی ہے، تو پھر ہماری دعا بھی قبول کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق، جیسے فرمایا نا انک انت العزیز الحکیم، اللہ تو غالب ہے، تجھے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام تو کرنا چاہے تو وہ ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن حکیم ہے، حکمت کے تحت سارے فیصلے کرتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں نبی پیدا کر دے تو اللہ کو کون روک سکتا تھا؟ کہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ دوسری طرف دیکھیں نا، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب، ان کا بیٹا یوسف نبی تھے، لیکن یہاں پہ نہیں ایسا کیا، کیونکہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا یہاں پہ محمد رسول اللہ کو بھیجنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کا آغاز کیسے تھا؟ آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو وہ یہ والی دعا تھی کہ اللہ ان کے بیچ میں ایک رسول بھیج، اور پھر وہ رسول دنیا اور آخرت میں سب نبیوں اور رسولوں کا بھی امام تھا، اور جو لوگ اس رسول کے راستے پر چلیں گے جنت ان کا حق بنتی ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی ملت سے منہ وہ پھیرتا ہے جس کا نفس پاگل ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ملت ہے، اور اس ملت کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ملت ہے، ایک راستہ ہے، ایک منہج ہے، ایک دین ہے، ایک طریقہ ہے۔ ان کے آنے کے بعد جتنے رسول تھے انہوں نے وہی پیٹرن فالو کیا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور جو اس راستے سے ہٹتا ہے وہ اصل میں بے وقوف اور پاگل ہے۔ وہ صحیح عقل مند آدمی ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے نہیں ہٹتا۔ جس کو اللہ نے عقل دی، عقل سلیم دی ہے نا، وہ کبھی بھی اس راستے کو نہیں چھوڑتا۔ اس راستے کو ہمیشہ وہ لوگ چھوڑتے ہیں جو جن کو سمجھ نہیں آتی، نہ سمجھ پاگل لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی ہٹتا ہے جو نفس کا پاگل ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ان کو تو ہم نے دنیا میں بھی چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ بہت نیک لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، وہ وقت یاد کرو جب اس کے رب نے اس سے کہا تھا ابراہیم اسلم، فرما بردار بن جا، بات مان لے۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں رب العالمین کے سامنے فرما بردار ہوں، اللہ تو جب بھی مجھے بلائے گا فرما بردار پائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب بھی آزمایا ابراہیم علیہ السلام نے پوری وفا کی۔ ایسا اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو فرما برداری کہتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے کچھ مواقع ہونے چاہیے جب آپ کی جان پر بھی بنی ہونا تو اللہ کے دین کے ساتھ وفا ہونی چاہیے، اللہ کے قرآن کے ساتھ وفا ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا ہونی چاہیے۔ یقین جانیے یہ وہ عہدہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے۔ فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی چیز کی نصیحت وصیت ابراہیم نے اپنے بچوں کو کی اور یعقوب نے بھی کی۔ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میری اولاد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین چنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ یاد رکھیے دین حق شروع سے ہی اسلام رہا ہے، اور اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دینا۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے ویسے کیے جانا۔ جیسے ایک اونٹ نہیں اس کی ناک میں نکیل ڈالتے ہیں، اور وہ نکیل ایک چھوٹا سا بچہ بھی لے کے جدھر جاتا ہے اونٹ اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو اسلام بھی بالکل اسی طرح ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ نکیل ڈل جاتی ہے۔ اب یہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ لڑنا ہے تو ہم لڑیں گے، اسلام کہتا ہے کہ صلح کرنی ہے ہم صلح کریں گے، اسلام کہتا ہے فجر میں اندھیرے میں اٹھ کے میرے گھر آنا ہے تو آنا ہے، اسلام کہتا ہے صبح کھانا ہے شام تک نہیں کھانا تو نہیں کھانا، اسلام ہے نا۔ اب یہاں جتنے لوگ منمانیاں کرتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، وہ بیوقوف ہے، کیونکہ اسلام یہ ہے آپ نے اپنے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو یہ سبق دیا۔ اب عجیب سی بات ہے کہ میں اپنے بچوں کو سارے سبق دیتا ہوں لیکن یہ سبق نہیں دیتا۔
میں اپنے بچوں کے دل میں عقیدہ راسخ نہیں کرتا، توحید نہیں پہنچاتا، اپنے بچوں کو یہ علم نہیں دیتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کتنی اہم ہے۔ میرے بچوں کو انگریزی آتی ہے، میرے بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، سارا کچھ جاتے ہیں، میرے بچوں کو مجھ سے زیادہ موبائل چلانا آتا ہے، لیکن میرے بچوں کو نہیں پتا تو لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم نہیں پتا، میرے بچوں کو نہیں پتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ نہیں پتا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ بلکہ ایک اور انداز سنیے، فرمایا ام کنتم شہداء، یا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہنے لگے ہم اسی کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، جو آپ کے آبا کا معبود تھا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا معبود تھا، اور وہ ایک ہی معبود ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی ہے، مرنے کے قریب ہیں، لیکن اپنے بچوں سے ایک عہد لے رہے ہیں۔ یہ عہد نہیں لے رہے ہیں کہ بچوں تم نے مال ایسے ایسے تقسیم کرنا ہے، یہ عہد نہیں لے رہے ہیں، یہ عہد نہیں لے رہے ہیں کہ تم نے وراثت کو یوں یوں کرنا ہے، یہ بات نہیں۔ بچوں میرے بعد تم نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ اور وہی سبق جو ساری زندگی پڑھاتے رہے ہیں نا، بچوں کو وہ رچ بس گیا تھا۔ کہتے ہیں ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، جو آپ کا معبود تھا وہی ہمارا معبود ہے، جو آپ کے آبا و اجداد کا معبود تھا، ابراہیم کا، اسحاق کا، جی اسماعیل کا معبود تھا، وہی ہمارا معبود ہے، اور وہ ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور آپ دیکھیں گے ہم ساری زندگی اس کی فرما برداری کریں گے۔ ایک باپ کے لیے سب سے بڑا مان یہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ عقیدہ توحید کے اوپر، دین اسلام کے اوپر، اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو۔ بس اس کے اوپر یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہو گئی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، ہم اپنی اولادوں کو کیا سبق دیتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کے بچوں نے اگر انگریزی نہ پڑھی نا تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں جن کو انگریزی نہیں آتی۔ ہمارے بچوں کو اگر سائنس نہ آئی کہ اس سیارے سے لے کے اس سیارے تک کیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کائنات کو بنانے والے، مجھے بنانے والے رب کا بھی پتہ نہ ہوا نا، یہ نقصان کی بات ہے۔ کیونکہ یہ جتنا علم ہے، جتنے علم ہے، ما عندکم تنفد، یہ سارے کے سارے علم اس دنیا تک محدود ہیں۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کا علم ہے وہ باقی رہے گا، وہ آپ کو قبر میں بھی کام آئے گا، آپ کو حشر میں بھی کام آئے گا، آپ کو جنت میں بھی کام آئے گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک قاری قرآن جس نے یہاں بیٹھ کے پیپ کھا کے، ڈنڈے کھا کے، سوٹے کھا کے حفظ کیا تھا، جی قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھا تھا، اس بچے کو قیامت والدین اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اے میرے بندے آج قرآن پڑھ اور جنت کے درجات جتنے چڑھ سکتا ہے چڑھ، اور تیری آخری منزل وہ ہے جہاں تیرا قرآن مکمل ہوتا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، یہ مرتبہ اس علم کے ساتھ ہے، لیکن اس علم کے بغیر وہاں جا کے آپ کو الجبرے کے فارمولے کوئی نہیں حل کروائے گا کہ تجھے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ تو اپنی ترجیحات کو متعین کیجئے، ترجیحات کو۔ انبیاء علیہ السلام کی ترجیح صرف اور صرف اللہ کی توحید اور اللہ کا دین تھا۔ ہماری ترجیحات میں سارے ڈھکوسلے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو اللہ کا دین نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تو اللہ کا دین نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تلک امت قد خلت، فرمایا وہ جو امت تھی نا، یہ جو لوگ تھے جن کا ہم بات کر رہے ہیں، یہ گزر گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کچھ کمایا ان کو وہ ملے گا، لیکن تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ بات سمجھیے، تمہیں ان کا کمایا وہ نہیں ملے گا، تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ لہا ما کسبت، ان لوگوں نے جو کچھ کمایا ان کو وہ ملے گا، اور تم جو کماؤ گے تمہیں وہ ملے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ تو ہمارے ہاں نا یہ ایک عادت ہے، ہم اپنے اسلاف کے کارنامے یاد تو کرتے ہیں لیکن ان کارناموں جیسا کارنامہ کوئی نہیں کرتے۔ عربیوں کا ایک شعر ہے، لیس الفتى من قال كان ابی، لیس الفتى من قال كان ابی، ان الفتى من قال ها انا ذا، کہ جوان وہ نہیں ہے جو کہے کہ میرے ابا ایسے کرتے تھے، میرے دادا ایسے کرتے تھے، جوان وہ ہے جو کہے کہ میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اصل تو کرنے کا کام یہ ہے۔ ہم اگر صحابہ کرام کے سارے قصے بھی پڑھیں، انبیاء علیہ السلام کا ہم سارا کچھ بھی پڑھیں، لیکن ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، ہم ان جیسے نہ بنیں، تو پھر ہمیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یاد رکھیے کہ ان کے لیے جو کچھ انہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ ان کے لیے ہے،
اور جو تم نے کی ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملے کو دیکھا، فرمایا یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، فرمایا انہیں بتاؤ کہ یہودی اور عیسائیت کی بات نہیں ہے، بلکہ ملت ابراہیم کی بات ہے۔ ہدایت ملت ابراہیم کے اندر ہے، حنیفہ جو یکسو تھے، جو یہودی بھی نہیں تھے، جو عیسائی بھی نہیں تھے، جو ان سب سے الگ تھے، جو ان سب سے الگ تھے، جو جدا تھے سب سے۔ تمہارے اپنے اپنے قبیلے ہیں، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے تھے، وہ ساری دنیا سے ٹکرا گئے تھے ایک اللہ کی خاطر۔ تو بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ تم نے اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے بندوں کو شریک کیا ہوئے، ابراہیم ایسے بالکل بھی نہیں تھے۔ قولوا آمنا، ایک ان کی دعوت ہے، وہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ اور عیسائی ہو جاؤ۔ فرمایا تم لوگ یہ کہو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ابراہیم پر، جو اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولادوں پر جو کچھ نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا وہ بھی مانتے ہیں، جو عیسیٰ کو دیا گیا وہ بھی مانتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جتنے نبیوں کو جو کچھ بھی ان کے رب کی طرف سے دیا گیا وہ سب مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے ایک بھی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ تم تو فرق کرتے ہو نا کہ ہمارا ہے تو ہم مانیں گے، ہمارا نہیں ہے تو نہیں مانیں گے، ہیں جی۔ فرمایا ہم کوئی فرق نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جو بنی اسماعیل کے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، جو بنی اسرائیل کے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ ہم اپنے قرآن کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی، زبور کو بھی، انجیل کو بھی، صحف موسیٰ اور ابراہیم کو بھی، صحف دانیال کو بھی، سب کے سب مانتے ہیں۔ ہم جو کچھ نازل ہوا سب کو سب مانتے ہیں۔ فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم تو فرما بردار ہیں۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں، ہم فرما بردار۔ اللہ ہم پہ نازل کرتا ہے تب بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ ہمارے علاوہ کسی پر نازل کرتا ہے تب بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہم نے کب یہ فرق کیا کہ نہیں ہم اپنے والے کو مانیں گے تمہارے والے کو نہیں مانیں گے؟ یہی تو کیا نا ابلیس نے۔ ابلیس نے کہا کہ سجدہ تو میں کروں لیکن یہ تو مٹی سے بنا ہے، اس کو کیوں کروں؟ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ تو یہاں پہ ابلیس بھی پھنس گیا تھا، اس کو فرما برداری نہیں آئی۔ ہم سے پوچھے نا فرما برداری کیا ہوتی ہے؟ اللہ تو نے ہم اپنے قرآن میں جو کچھ نازل کیا نا ایک ایک حرف کو مانتے ہیں، اور جو ان کی طرف نازل کیا وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ حالانکہ دشمن ہیں ہمارے، حالانکہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دشمن ہیں، جہاد کیا، لڑائیاں کی ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی ان کے اوپر نازل ہونے والی ہر شریعت کو مانتے ہیں، ان کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا کافر ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا بھی کافر ہے، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا بھی کافر ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان اور یہودی کا آپس میں اختلاف ہوا۔ مسلمان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ ایسا جو یہودی تھا کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ تو مسلمان نے نا اس کو رکھ کے تھپڑ مارا۔ وہ یہودی شکایت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آ کر اپنا جھگڑا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا تم مجھے موسیٰ ابن عمران کے اوپر فضیلت مت دیا کرو، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت والدین آدم کی جتنی اولاد ہے میں سب کا سردار ہوں گا۔ آپ نے فرمایا وبیدی لواء الحمد، قیامت والدین میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں ہوگا جس کو میرے جھنڈے کے نیچے آئے سوا کوئی اور چارہ ہو، میرے جھنڈے کے نیچے ضرور آنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، لیکن آپ کی عاجزی یہ تھی کہ تم مجھے موسیٰ ابن عمران پر فضیلت نہ دیا کرو، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ مجھے یونس ابن متیٰ کے اوپر بھی فضیلت نہ دیا کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام ایسے تھے نا جن سے غلطی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری قوم کو بھی بخش دیا تھا اور ان کو مچھلی کے پیٹ میں اندر ڈال دیا تھا۔ تو کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا۔ وہ فرمایا مجھے یونس بن متیٰ کے اوپر بھی فضیلت نہ دیا کرو۔ اس فضیلت کے جھگڑے یہ کوئی چیز نہیں ہمارے نزدیک، اس لیے فرمایا لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے رب کی فرما برداری کریں گے، رب ہمیں جس راستے پر بھی لگائے ہم چلیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا ہدایت کی بات انہوں نے کی نا کہ یہودی ہوں گے تو عیسائی ہوں گے تو ہدایت پائیں گے۔
فرمایا اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح تم لائے ہو، ٹھیک ہے، آمن تم فرمایا جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو تو ان کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت کا راستہ اصل میں یہ والا ہے کہ سارے نبیوں کو ماننا پڑے گا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایمان کا معیار ہے۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو حضرات صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کو کافر کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو سب لوگوں کو کہتے ہیں بندہ مومن مومن مومن۔ ایمان اور ہدایت تو یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے صحابہ کے راستے پر چلے گا۔ فرمایا اگر تم ایمان اس طرح لاؤ گے جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو ہدایت پاؤ گے۔ بات سمجھے ہیں؟ صحابہ جیسا ایمان لانا ضروری ہے ہدایت کے لیے، صحابہ کی طرح ہونا ضروری ہے۔ تو جو آئیڈیل ہیں وہ غلط نہیں ہوں گے، وہ صحیح ہیں۔ جن کو اللہ نے ہمارے لیے معیار ایمان بنایا نا وہ صحیح ہیں۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ ہمیشہ ہی اختلافات میں رہیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور علم والا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ والی وہ آیت ہے جو حضرت عثمان کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ جب حضرت عثمان کو بلوائیوں نے قتل کیا تھا تو ان کا خون جو ہے اس آیت کے اوپر گرا تھا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مطلب اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو آج آپ کو ان بلوائیوں کا نام بھی نہیں پتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور وہ قیامت والے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ بلکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی حضرت عثمان کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، آپ نے فرمایا عثمان صبح کی افطاری ہمارے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو افطاری سے پہلے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ سوچیں کہ حضرت عثمان یہاں سے شہید ہوئے، وہاں پہ کس کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھے، اور شہید کرنے والے کہاں گئے ہوں گے، خود سوچئے ذرا۔ تو یہ وہ آیت ہے جہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ کا خون گرا تھا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کے خلاف اگر پوری دنیا بھی کھڑی ہونا، یہ والی آیت، دو لفظوں کی آیت یاد رکھیے کہ اللہ ان سب کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے آپ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے مخالف ہوں، آپ بھی نافرمان ہوں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کا، اہل تقوی کا ساتھ دیتا ہے، اہل احسان کا ساتھ دیتا ہے، اہل اسلام کا ساتھ دیتا ہے، نافرمانوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو پھر فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے۔ یہ جب کسی بندے کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا جی، تو یہ آدمی انتہائی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس کا کردار، اس کا اخلاق اس قدر ہو جاتا ہے کہ ایک حدیث میں کیا آتا ہے پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، آدمی نوافل پڑھتے پڑھتے میرے اتنے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے یہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے یہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے یہ پکڑتا ہے۔ جب بندے کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا، پھر ایسے ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں وہ کچھ چیز بھاتی نہیں ہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہو، اس کے کانوں کو وہ چیز پسند ہی نہیں آتی جو اللہ کو ناراض کرتی ہو، اس کے قدم اس طرف اٹھتے ہی نہیں ہے جہاں اللہ ناراض ہوتا ہو، اس کے ہاتھ اس چیز پر پڑتے ہی نہیں ہے جہاں اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اتنا اس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ دیتا ہے، اور پھر یہ انسان انتہائی خوبصورت ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت بلال تھے رنگت کے حساب سے تو کالے سے آتے نا، لیکن اللہ کا رنگ ایسا چڑھا ہوا تھا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال جب میں جنت میں چل رہا تھا تو آگے مجھے تیرے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ اس حد تک اللہ تعالیٰ ان کو پروٹوکول دیتا ہے جن کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ایسا بنائیں۔ دنیا والے تو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اللہ کا ساتھ ہم لے سکتے ہیں۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، آپ کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ کہیے کہ کیا تم لوگ ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ کے کی خاطر کیا جھگڑا ہوا؟ جب تمہارا بھی رب ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہو؟ ہم سب اللہ کی مانتے ہیں۔ ایک کامن پوائنٹ جو ہے جی قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، ان سے کہو کہ اہل کتاب اس بات پر آؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اب اللہ ہی کے بارے میں تم جھگڑتے ہو۔ فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم جیسے کرنا چاہو کرو،
تم اپنے اعمال لے کے اپنے اللہ کے پاس چلے جانا، ہم اپنے اعمال لے کے اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ تمہارے اعمال میں شرک ہوگا، کفر ہوگا، بدعات ہوں گی، خرافات ہوں گی، رسم و رواج ہوں گے، دھوکہ ہوگا، فراڈ ہوگا۔ ہمارے اعمال میں ایمان ہوگا، تقوی ہوگا، احسان ہوگا، اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی، ہیں جی، اچھا اخلاق ہوگا، ہم بھی لے کے جائیں گے۔ اب جس کے اعمال کو اللہ قبول کر لے، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روبرو اخلاص والے لوگ ہیں، ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، ہم اللہ کے ساتھ بالکل اس کا راستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، تم یہ جو کہتے ہو کہ ابراہیم یا اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی نسلیں وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، آپ ان سے کہو کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے؟ تم نے ابراہیم کو یہودی بنایا ہوا ہے، اسحاق کو یہودی بنایا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے ابراہیم حنیف تھے، حنیف، وہ ان سب چیزوں سے الگ تھے۔ تمہارے جتنے فرقے ہیں، تمہارے جتنے معاملے، ان سب چیزوں سے الگ تھے ابراہیم، حنیف تھے، حنیف، یکسو تھے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے جس نے سارے باقی لوگوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف توجہ کی ہوئی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تھے، تمہیں کیا پتا ابراہیم کیسے تھے؟ تم نے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ جس نے ابراہیم کو پیدا کیا، جس نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، جس نے ابراہیم کا امتحان لیا، جس نے ابراہیم کو امام بنایا، وہ اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم حنیف تھے، وہ یہودی یا عیسائی نہیں۔ آج نا ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اپنی اپنی فقہ کی بات ہوتی ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کا خون نکلا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اب ان کی فقہ میں یہ تھا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس صحابی کا جب واقعہ اپنی کتاب میں لکھا نا، فضائل کی کتاب میں، تو واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ صحابی شافی مسلک کے ہوں۔ اب صحابہ کے دور میں شافی اور حنفی کے در سے آ گیا تھا، جی، تو یہ ایسے یہ بھی کرتے تھے، کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو وہ یہودا تھا ہی نہیں جس کے نام پر تم یہودی کہلاتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ناصری تھے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جن کے نام پر تم نصرانی کہلاتے ہو، تو یہ کیسی بات کرتے ہو؟ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی گواہی کو چھپایا۔ اس گواہی سے مراد ان کی کتابوں میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں، رسول اللہ کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی گئی تھی نا ان کی کتابوں میں، وہ یہ چھپایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ فرمایا ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے علم کے مطابق درست فتویٰ دیا کریں۔ جب یہ اپنے فرقے کے چکر میں بات گول مول کرتے ہیں نا، تو فرمایا اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، اللہ کو سب پتہ ہے تم کیا۔ عام سادے آدمی کو نہیں پتہ نا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو تو نہیں پتہ میں ان آیتوں کے ترجمے کو آگے پیچھے کر دوں، آپ کو کیا پتہ چلنا ہے؟ لیکن یہ علماء کے کام ہے۔ یہ جو ممبر ہے نا، یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت مقدس جگہ ہے، اس کا جواب دینا بھی بہت مشکل ہوگا۔ تو علماء کو چاہیے کہ انتہائی احتیاط کے ساتھ، انتہائی اخلاص کے ساتھ اور محنت کر کے قرآن اور حدیث کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں۔ جب ہم اپنے فرقے کی وجہ سے بات کو گھما پھرا کے پبلک کو مطمئن کر دیں گے نا، تو پبلک تو مطمئن ہو جائے گی، لیکن فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے ان کاموں سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ کام تو یہودی کرتے تھے، وہ اللہ کی جو بشارتیں تھیں جو محمد رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھپا دیتے تھے۔ اب عوام کو تسلی ہوگی جی نہیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا سب کچھ۔ تو یہ بات ہے، فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ سب کے سب لوگ گزر چکے ہیں، یعنی جن لوگوں کا ہم نے تذکرہ کیا اچھے تھے یا برے تھے، جن انبیاء کا تذکرہ کیا یا جن ظالموں کا تذکرہ کیا، یہ گزر چکے ہیں۔ لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم نے کمایا تمہیں ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے وہ سوال نہیں ہوگا جو انہوں نے عمل کیے، تم سے وہ سوال ہوگا جو تم نے عمل کیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں خیر والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان قوموں سے اللہ عبرت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سبق ہمیں ملتا ہے نا وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اللہ نے توفیق دی تو آگے بھی انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔